سیکورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوبل نے آپ کو بتایا کہ اپنے بیان میں باقاعدہ دھمکی دی، اور کیا کہنا تھا ان کا کہ بھارت اب نہ صرف اپنی سرزمین پر بلکہ اپنے لیے خطرہ بننے والے دوسرے ممالک میں بھی کارروائی. اور بھارتی فوج کے سابق آفیسر ہیں ریٹائرڈ میجر گورو آریہ، ان کا بھی بیان قابل ذکر ہے. اب اس منصوبے کا تخمینہ بھی موصوف کی جانب سے 3 سے 5 کروڑ لگایا گیا ہے. بالکل صحیح سنا آپ نے. اس سارے منظر عامے کے ساتھ اب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جلسے میں ہونے والے خطابات کو سن لیجئے، غور سے سن لیجئے، جہاں بلوچستان کے لاپتہ افراد کے انتہائی سنجیدہ معاملے پر مریم نواز سمیت دیگر جو قیادت ہے اس نے پوائنٹ سکورنگ کی کوشش کی، اور وہیں بلوچستان کی آزاد ریاست کی بھی بات کی گئی ہے. کیا یہ کڑیاں ایک دوسرے سے ملتی نظر نہیں آ رہی؟ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ اتفاق ہو سکتا ہے، یہ اتفاق نہیں ہے. کیا پی ڈی ایم جلسے میں ہونے والے مطالبات کے پیچھے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھارت ہی چھپا ہوا ہے؟ بہت شکریہ جنرل صاحب جوائن کرنے کے لیے. جنرل صاحب آپ نے جیسا کہ میں نے انٹرو میں بھی بتایا کہ اجیت ڈوبل کا بیان باقاعدہ دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں، پھر جن کا ریٹائرڈ ایک میجر ہے گورو آریہ اس کا بھی بیان آپ نے سنا. یہ محض اتفاق تو نہیں ہو سکتا. پھر اس طرح کی بزدلانہ کارروائیاں ہم دیکھ رہے ہیں دہشت گردی کی، اور ساتھ ہی پی ڈی ایم جلسے میں جو جنرل صاحب زبان بولی گئی ہے وہی زبان بھارت سے سننے کو ملتی ہے. اب یہ اتفاق تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہی زبان بھارت بولے اور وہی اس جلسے میں آ کے لوگ بولیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ہمارے یہ لیڈر جنہوں نے تقریریں کی یہ بھارت سے ملے ہوئے ہیں، یہ بھارت کے ساتھ یا اسرائیل کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، وہ ان کو کام پہ لگا رہے ہیں، اس بحث میں پڑنے کے بغیر آپ یوں دیکھ لیں کہ جو کام بھارت کرنا چاہتا ہے اگر وہ آپ خود کر کے دے رہے ہیں تو پھر آپ ملے ہوئے ہیں یا نہیں ملے ہوئے اس کا تو پھر کوئی بحث نہیں ہے. اس کو اصل چیز تو یہ ہو گئی کہ وہ کام جو اس نے کروانا تھا وہ آپ نے کر دیا، آپ اس کے اعلی کار بن گئے. اب آپ کو کوئی غدار کہے نہ کہے میں اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہوں گا. مجھے تو یہ پتا ہے کہ آپ نے اپنے ملک کی خدمت نہیں کی، اپنے ملک کے دشمن کی خدمت کی، کیونکہ وہ یہ چاہ رہا تھا آپ نے کر دیا. یعنی دشمن کی زبان اگر آپ بولیں یا آپ دشمن کے منہ میں الفاظ ڈالیں تو پھر لمحہ فکری ہے. جنرل صاحب آپ بات کر رہے تھے جی بھارت سے کہ ان کی زبان جو ہے بھارت کی زبان بولتے ہیں. اچھا جب ہم بات کرتے ہیں اگر لاپتہ افراد کی بات کی جائے تو مسلم لیگ نون کی حکومت میں بھی اس طرح افراد لاپتہ ہوتے تھے، تو مریم نواز صاحبہ کو تب خیال کبھی نہیں آیا تھا جب ان کے والد محترم یہاں پہ بلکہ بادشاہ سلامت کی طرح حکومت کرتے تھے. اب یہ کیا ایک کارڈ کھیلنے کی کوشش کر رہی ہیں، ایموشنل کارڈ کھیلنے کی کوشش کر رہی ہیں؟ کارڈ نہیں، یہ اتنے جھوٹے اور اتنے خود غرض لوگ ہیں کہ اپنے مفادات کے لیے ملک کی سلامتی داؤ لگاتے ہوئے ان کو قطعاً کوئی شرم نہیں آتی، کوئی قباحت نہیں محسوس کرتے، کوئی برا نہیں سمجھتے. مسنگ پرسن کا قصہ جو ہے یہ بڑا سینسیٹیو ہے اور آپ دیکھیے کہ آپ کو انٹرنیشنلی یہ فیس کرنا پڑ جاتا ہے جب آپ ہی کے لوگ اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں. تو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز اور یہ مسنگ پرسن آرگنائزیشن یہ آپ کے اوپر الزام تراشی کر کے آپ کو ذلیل و خوار کرتے ہیں، بدنام کرنا شروع کرتے ہیں. ان کو یہ کوئی پوچھے کہ جب آپ کے اپنے ادارے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی مسنگ پرسن نہیں ہے تو آپ کو اپنے ادارے کی بات ماننی چاہیے یا آپ کو اپنے دشمنوں کی بات سننی چاہیے؟ ان کا فرض یہ ہے کہ جب آپ ان کا ادارہ کہہ رہا ہے جس کو انہوں نے سیکیورٹی پہ لگایا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی نہیں، تو آپ کو دنیا کو بتانا چاہیے کہ اداروں میں نہیں ہے، ہمارے پاس نہیں ہے یہ سیکیورٹی کوئی بھی مسنگ پرسن. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اداروں کے پاس ہوں تو کس لیے آج دن تک آئی ایس آئی نے یا کسی ادارے نے کسی سے تاوان مانگا ہے کہ آپ کا بندہ تب واپس ہوگا آپ تاوان دیں؟ یہ جو کچھ بھی کبھی اگر کوئی اٹھایا جاتا ہے تو وہ تفتیش کے لیے اٹھایا جاتا ہے، اپنی نیشنل سیکورٹی کی ذمہ داریوں کے تحت اٹھایا جاتا ہے اور پھر اس کو سزا دی جاتی ہے. اتنے طالبان جن کو سزائے موت وغیرہ یہ ملٹری کورٹ سے ہوئی وہ اٹھائے گئے تھے. ایک تو یہ چیز سمجھیں. دوسرا بلوچستان میں ہائے دن سیکورٹی فورسز کے اوپر حملے ہوتے ہیں. افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں بلوچ سیپریٹسٹ، افغانستان سے ہٹ کے تو ایران کی سرحد پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کئی حملے ہو چکے ہیں گوادر سائڈ پہ. مریم سے یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ جتنے وہاں پہاڑوں میں گئے ہوئے ہیں یہ اپنے گھروں سے مسنگ نہیں ہے، یہ کون ہے، کدھر سے آ گئی ہے؟ ان لوگوں کے گھروں میں جا کے پوچھو بھائی تمہارے مسنگ کدھر ہیں؟ مسنگ پرسن یہ ہیں. اگر کسی کے گھر میں نہیں پتا تو وہ علیحدہ بات ہے، یا کوئی گھر سے ایکسپلائٹ کر رہا ہے اس چیز کو کہ بھائی ادھر تو چلے گا ملیٹنٹ بن گیا اور ادھر سرکار کو بھی بدنام کرنا شروع کر دیا، ملک کو بھی بدنام کرنا شروع کر دیا، دورہ کام ہو گیا.
کہ آپ کی اولاد جا کے لڑ رہی ہے پہاڑوں میں بیٹھی ہے یا ادھر افغانستان میں بیٹھی ہے اور آپ کو انہوں نے کام دیا کہ ہمیں مسنگ پرسن ڈکلیئر کر کے شور مچاتے جاؤ تاکہ ہمارا مقصد پورا ان کے اوپر باہر سے پریشر آئے. یہ اس کے اعلی کار ہیں. جی مریم نے جو حرکت کی ہے میں اس سے کبھی بھی سچائی اور کسی اچھی خیر خواہی والی بات کی توقع نہیں کرتا. جو یہ میاں صاحب کی بچی ہے, بیٹی ہے, میاں صاحب وہ شخص ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ میں سٹنگ پرائم منسٹر ہوتے ہوئے دیدہ دلیری سے جعلی کاغذات جمع کرائے, قوم کے ساتھ سینکڑوں کے حساب سے جھوٹ بولے, خانہ کعبہ میں بیٹھ کے کہا کہ جناب میں نے مشرف سے کوئی بھی میں نے ایگریمنٹ نہیں کیا. تو میں ان سے کسی سے, ان کے بچوں سے کسی سے سچائی کی توقع نہیں کرتا, اور مریم نے بولا بھی نہیں کبھی سچ. اصل قصہ یہ تھا کہ یہ خاموش تھے, میاں صاحب بھی ٹھیک تھے, باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دلوانی تھی اس کے لیے بڑے سرگرم تھے, سارے ووٹ دلوائے, سب کچھ کیا. جیسے ہی باجوہ صاحب نے کہا جی یہ مجھ سے ان آر او میں کروانا چاہتے ہیں میں نہیں کر سکتا, یہ پھٹ پڑے. اب باجوہ صاحب بھی برے ہو گئے. اچھا یہی سوال جنرل صاحب کہ جب ان کی ایکسٹینشن کے لیے آپ ووٹ دے رہے ہیں تو تب باجوہ صاحب بہت اچھے ہیں آپ کی نظر میں, جب آپ کو این آر او نہ ملے, آپ کی بات نہ سنی جائے تو وہی باجوہ صاحب برے ہو گئے. اتنا ہی آپ کو اعتراض تھا جو آج آپ رو رو کے چیخ کے بتا رہے ہیں کہ انہوں نے باجوہ صاحب آج جواب دے ہیں, آپ نے یہ کر دیا, آپ نے وہ کر دیا, تو یار تحفہ آپ لوگوں کے اوپر پھر کیوں دیا ان کو ایکسٹینشن کے لیے؟ ایگزیکٹلی آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم نہیں دے سکتے, اس آدمی نے یہ یعنی کیا, اپنے کال اور فیل میں تضاد ہے, یہ جو کہتے ہیں ان تضاد کرتے جیسا ہیں بالکل تضاد ہے. کلیئر تضاد جیسا, یہ زمین آسمان کا تضاد ہے. بالکل ایسا ہی. ایک جھوٹ کا پلندہ ہے, ایک جھوٹ کا پلندہ ہے, دوسرا جب آپ چلے جائیں تو وہ دوسری ایک سرحد پار کی ہوئی ہے اس نے, جہاں آپ داؤ پہ لگا کے بیٹھے ہیں ملک کی سلامتی کو. اچھا ملک کی سلامتی سے مجھے یاد ہے, اب کھیل ٹھیک ہے جنرل صاحب, یہ بھارت کی جو دشمنی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. پاکستان کی کامیابی بھارت کو کبھی برداشت نہیں ہوتی ہے, بھارت ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے. اب گزشتہ روز وزیر اعظم بھی افغانستان سے بھارتی مداخلت کی بات کر چکے ہیں. اب ایسے میں پورے حالات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے, وزیر اعظم نے جو کچھ کہا اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں آج بھی بھارت کے ساتھ امن قائم کرنے کے لیے تیار ہوں, امن کے لیے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. یہ بے موقع کی, بے وقت کی بات ہے. وزیر اعظم کو سوچنا چاہیے جو ملک آپ کے ساتھ کرکٹ میچ تک نہیں کھیلتا اس سے امن کیا مانگ رہے ہیں؟ امن اکیلی سائڈ کو یک طرفہ ہوتا ہے؟ نہیں, امن تو ایک دو طرفہ عمل ہے. بالکل, دوستی دو طرفہ عمل ہے. میری تو کلیئر اس بارے میں ایک رائے ہے کہ بھارت سے کبھی دوستی ہو ہی نہیں سکتی. اگر دوستی ہو سکتی تو پاکستان کا